اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جناب عباس علمدار ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شادی خانہ آبادی اور جناب عباس علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور اولاد کا ذکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر اکثر خاموشی رہتی ہے، تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، مولانا نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب ذکر العباس کے صفحہ 48 پر بیان کیا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ 11 سال کی عمر میں معرکہ صفین میں شامل ہوئے اور شجاعت کے باب رقم کیے۔ تقریباً 14 سال کی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ دن گزرے، راتیں گزریں اور حضرت عباس ابن علی پورے طور پر جوان ہوئے تو والدہ کے دل میں شادی کی تمنا تو تھی ہی، اس لیے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ سلطان دو عالم، کیا اچھا ہوتا اگر میرے نور نظر کا گھر آباد کر دیا جاتا۔ یہ سنا تو امام حسین علیہ السلام نے شادی کے انتظامات شروع کر دیے اور جناب عبید اللہ ابن عباس بن عبد المطلب سے ان کی دختر نیک اختر، جن کا اسم گرامی لبابہ تھا، کا ہاتھ جناب عباس علیہ السلام کے لیے مانگا، جو کہ منظور کیا گیا، اور جناب عباس علیہ السلام کا جناب لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس بن عبد المطلب سے نکاح ہو گیا۔ کراروی صاحب مزید تحریر کرتے ہیں کہ جناب مولوی سید اولاد حیدر صاحب فوق بالگرامی نے اپنی کتاب ذبح عظیم میں آپ کی زوجہ کا اسم گرامی زکیہ تحریر کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام نامی لبابہ تھا۔ لیکن ناظرین، مولانا سید آغا مہدی لکھنوی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب العبد الصالح میں تحریر کیا ہے کہ بی بی کو حسب و نسب، عفت و عصمت اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہونے کی وجہ سے زکیہ کہا گیا ہے، اور ذاتی اوصاف کے لحاظ سے عقل و فہم اور کردار کی وجہ سے ان کو لبابہ پکارا گیا ہے۔ لبابہ کے لغوی معنی عقل مند، سمجھدار اور عقیلہ کے ہیں۔ نیز مولانا نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ بی بی کا نام لبابہ ان کے سسرال والوں نے انہیں دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی بی کا اپنے میکے میں نام زکیہ، جبکہ سسرال والوں نے انہیں لبابہ پکارا۔ ناظرین، نجم الحسن کراروی صاحب نے مزید بیان فرمایا ہے کہ لسان الملک نے اپنی کتاب ناسخ التواریخ کی جلد نمبر 6 صفحہ 299 پر بیان کیا ہے کہ حضرت لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس بن عبد المطلب سے جناب عباس علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، ایک فضل اور دوسرے عبید اللہ۔ پھر مولانا نے بیان کیا ہے کہ ابن قتیبہ دینوری نے کتاب المعارف میں لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن عباس کی والدہ کا نام لبابہ تھا۔ ناظرین، حضرت لبابہ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی پاکیزہ اور بزرگ خواتین میں شمار ہوتی تھیں اور قرآن کے سائے اور اہل بیت کی محبت و اطاعت سے مالا مال ماحول میں پرورش پا چکی تھی۔ لبابہ بنت عبید اللہ کی والدہ ام حکیم جویری بنت خالد بن قرظہ کنانی تھیں۔ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا کے مطابق حضرت لبابہ بنت عبید اللہ کے والد عبید اللہ ابن عباس بن عبد المطلب کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے دور خلافت میں 36 اور 37 ہجری میں امیر حج مقرر کیا تھا۔ لوگوں نے ان 2 سالوں میں آپ کی امارت میں حج ادا کیا۔ سن 38 ہجری میں حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان نے یزید بن سمرہ الرحادی کو امارت شام کی طرف سے امیر حج مقرر کیا، جبکہ خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے حضرت عبید اللہ ابن عباس امیر حج مقرر کیے جا چکے تھے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں ہی آپ کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا۔ 40 ہجری میں حاکم شام نے بسر بن ارتاد کو یمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جناب عبید اللہ کے پاس فوجی قوت زیادہ نہ تھی، اس لیے آپ امیر المومنین علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کے لیے کوفہ روانہ ہو گئے۔ ادھر پیچھے بسر بن ارتاد نے یمن کے علاقے دہان پر حملہ کیا۔ عبید اللہ ابن عباس کے بیوی بچے اس وقت وہیں تھے۔
بسر بن ارطات نے عبیداللہ ابن عباس کے 2 بچوں کو ان کی ماں کے سامنے بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا۔ کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ بسر بن ارطات کے فوجیوں نے جناب عبیداللہ کی زوجہ جناب ام حکیم، یا جن کا نام حاکمہ بھی بیان کیا گیا ہے، ان کو ان کی بیٹی لبابہ کے ساتھ گرفتار کیا اور پھر غلاموں کی طرح بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ دونوں بیویاں یعنی حاکمہ اور بی بی لبابہ سلام اللہ علیہا، جو اس وقت کم سن تھیں، کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئیں اور کوفہ جا پہنچیں۔ ناظرین، زجاجی کاشانی کی کتاب سکائے کربلا کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام کی شادی 40 سے 45 ہجری میں انجام پائی۔ ابن صوفی نے مجدی میں بیان کیا ہے کہ شادی کے وقت آپ 20 سالہ نوجوان تھے اور اس شادی کا ثمر 2 بیٹے فضل اور عبیداللہ تھے۔ ناظرین، اگر آپ کی 20 سال کی عمر میں شادی کی روایت کو درست تسلیم کیا جائے تو آپ کے سن ولادت 26 ہجری کے مطابق آپ کی شادی خانہ آبادی 46 ہجری میں بنتی ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی 5 اولادیں تھیں، ان میں سے 4 بیٹے عبیداللہ، فضل، حسن اور قاسم، اور 1 بیٹی تھی۔ تاہم آپ کی اولاد کے حوالے سے مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض منابع سے منقول ہے کہ آپ کے 3 بیٹے تھے، عبیداللہ، حسن اور قاسم۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، عبیداللہ اور محمد۔ کچھ مصنفین نے بیان کیا ہے کہ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی لبابہ سلام اللہ علیہا نے زید بن امام حسن مجتبی سے نکاح کر لیا اور خدا نے انہیں نفیسہ نامی بیٹی عطا کی، اور بعض نے کہا ہے کہ لبابہ نے زید بن حسن کے لیے 1 بیٹی نفیسہ اور 1 بیٹے حسن کو جنم دیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حسن زید کے بیٹے تھے، جو غلطی سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے فرزندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین مکرم، مورخین نے کربلا کی تاریخ رقم کرنے کے حوالے سے جگہ جگہ ٹھوکر کھائی ہے۔ شہدائے کربلا کی بیوہ ہو جانے والی خواتین کے سلسلے میں کوئی معتبر اور مستند روایت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ ان مقدس خواتین نے بعد از کربلا شہدائے کربلا کی بیویاں ہونے کے شرف و اعزاز کو ترک کر کے کسی دوسرے سے شادی کی ہو، لہٰذا یہ روایات مستند اور معتبر نہیں اور ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال مورخین کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام کی نسل حضرت عبیداللہ سے چلی۔ جناب عبیداللہ کے 2 بیٹے تھے جن کے نام عبداللہ اور حسن تھے۔ عبداللہ لاولد تھے، یعنی ان کے اولاد نہیں تھی، جبکہ حسن کے 5 بیٹے تھے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بیٹے عبیداللہ ایک عرصے تک مکہ اور مدینہ کے والی اور قاضی رہے۔ حضرت عباس علمدار کے ان تمام وارثین نے فاضل، عالم اور دانشور فرزند اپنے پیچھے چھوڑے ہیں۔ ناظرین، حضرت لبابہ زوجہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام واقعہ کربلا کے وقت کہاں تھیں؟ کیا آپ کربلا میں تھیں یا کربلا نہیں گئی تھیں؟ تو اس سلسلے میں کتاب تجلیات حسین، جو کہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے حالات پر لکھے جانے والے دنیا کے سب سے بڑے حسینی انسائکلوپیڈیا، جس کی 850 سے زائد جلدیں ہیں، کی ان جلدوں کی تلخیص ہے جو کہ خواتین کربلا کے حالات پر لکھی گئی ہیں۔ اس انسائکلوپیڈیا کے مصنف آیت اللہ محمد صادق کرباسی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے وقت جناب عباس علمدار کے بیٹے فضل کم سن تھے، لہٰذا ان کی کم سنی کی وجہ سے ان کی والدہ مدینہ میں ہی مقیم رہیں اور فضل کم سنی میں ہی رحلت فرما گئے، لیکن عبیداللہ ابن عباس بن علی نے 55 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسی انسائکلوپیڈیا کے مطابق جناب عباس علمدار کے فرزندان جن کے نام قاسم، حسن اور محمد ہیں، ان کی مائیں 3 مختلف کنیزیں تھیں۔ ان میں سے قاسم بن عباس اور محمد بن عباس کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ انسائکلوپیڈیا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ بعض مورخین نے عبداللہ نامی ایک بیٹے کو بھی جناب عباس علمدار کے فرزندوں میں شامل کیا ہے، جو کہ کم سن تھے اور کربلا میں اسیر کیے گئے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب لبابہ بنت عبیداللہ کربلا تشریف نہیں لے گئی تھیں اور مدینہ میں ہی رہیں، لیکن ناظرین، حسینی انسائکلوپیڈیا کی یہ روایت
عقلی معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ بچے کے کم سن ہونے کی وجہ سے مدینہ میں رہنا کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت بڑی مثال شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ہے، نیز امام حسین علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام اور بنی ہاشم کی دیگر ہستیاں 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جا چکی تھیں اور کئی مہینے مکہ میں قیام کیا تھا۔ اس لیے بی بی لبابہ سلام اللہ علیہا کا ساتھ ہونا عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس کی تائید ہمیں ابو اسحاق اسفرائینی صاحب نور العین فی مشہد الحسین کی تحقیق سے بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔